میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، یوں تو ہر لمحے ہر گھڑی اللہ کی نعمتوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی شمار ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ تم شمار کرنے لگو تو اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک نعمت جس کے بدولت ساری نعمتوں کی بقا اور حفاظت اور ان سے فائدہ اٹھانا ہے، وہ نعمت زندگی کی نعمت ہے۔ اسی زندگی کی نعمت کے بدولت ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک طرف یہ نعمت رکھ دی جائے، ایک طرف ساری نعمتیں رکھ دی جائیں تو یہ سب پہ بھاری ہو جائے گی۔ تو یہ زندگی کی نعمت اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑی عطا ہے۔ اب یہ زندگی اللہ نے دے رکھی ہے اور ایک طویل زندگی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انسان ازلی تو نہیں لیکن ابدی ہے، ہمیشہ سے نہیں لیکن ہمیشہ رہے گا۔ ازلی تو نہیں لیکن ابدی ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن آنے کے بعد پھر ہمیشہ رہے گا، پھر یہ ابدی ہے۔ تو یہ زندگی کی ایک نعمت بہت طویل نعمت ہے۔ یہ مختلف وطنوں میں انتقال کرتا رہتا ہے۔ الست بربکم کے عالم میں آیا، پھر ماں کے رحم کے عالم میں آیا، پھر اس دنیا کے جہان میں آیا، پھر یہاں سے یہ منتقل ہو کے عالم قبر میں جائے گا، عالم برزخ میں جائے گا، پھر وہاں سے تبدیلی ہوگی اور عالم محشر میں جائے گا جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ پھر خوش نصیب لوگ ہمیشہ کے لیے عالم جنت میں چلے جائیں گے، اور پھر جنت میں ہر آنے والا دن اس کی زندگی کی ترقی لے کے آئے گا، اس کی زندگی کی ترقی لے کے آئے گا، حسن کے لحاظ سے، شباب کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، نعمتوں کے لحاظ سے یہ ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ تو ازلی نہیں ابدی ہے۔ جو درمیان میں ہم تھوڑی سی عمر، دنیاوی عمر کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ 50 سال، 60 سال، 70 سال، انسان کی زندگی کا یہ ایک حصہ ہے، پوری زندگی یہ نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا یہ ایک حصہ ہے، پوری زندگی یہ نہیں۔ اس کی زندگی تو بہت بڑی ہے، بس تبدیلی ہی وطن ہے، تبدیلی ہی وطن ہے، اور پھر یہ ہمیشہ ہی رہے گا۔ تو ازلی نہیں ابدی ہے، تو یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دے رکھی ہے۔ کوئی آدمی یہاں سے حیدرآباد منتقل ہو، اس سے پوچھو کیوں جا رہے ہو؟ کہا ایسی۔ وہاں سے آگے اسلام آباد جا رہا، کیوں جا رہا؟ ایسی۔ وہاں سے پھر کراچی آ رہا، کیوں آ رہے ہو؟ ویسی۔ کیا کہا جائے گا؟ یہ مجنون آدمی ہے۔ یہ اتنی تبدیلی سفر کی اور اتنے عالم کی یہ تبدیلی، یہ ایسی۔ تو آج کوئی ایسی حرکتیں کرتا نظر آئے اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو تو ہم اسے مجنون کہتے ہیں۔
اسے ہم مجنون کہتے ہیں. کوئی کہتے ہیں کیوں دکان پہ جا رہے ہو، کیوں واپس آ رہے ہو، کیوں بازار جا رہے ہو؟ بھائی ویسی. تو اگر یہ مسلسل یہ حرکتیں کرتا رہے تو کیا کہا جائے گا؟ اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہے، یہ مجنون شخص ہے. تو یہ ایک عالم کے اندر یہ ایک تبدیلی، یہاں سے شفٹ ہوا، یہاں سے منتقل ہوا، وہاں پہنچا، وہاں سے منتقل ہوا، وہاں پہنچا. تو یہ اتنی لمبی زندگی ہے، تو کیا یہ بھی بلا مقصد ہے؟ کم از کم یہ انسان کو زیبا نہیں دیتی، کیونکہ انسان ساری مخلوق کے لحاظ سے، عقل و دانش کے لحاظ سے بالا تر ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اسے یہ دعویٰ بھی ہے کہ یہ ساری مخلوق سے بالا تر ہے عقل و شعور کے لحاظ سے، بلکہ جن سے، ملائکہ سے بھی اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. تو اس کا اتنا طویل سفر بلا مقصد ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے. اگر کہا جائے کہ اس کی زندگی کا مقصد کھانا پینا ہے، تو سچ یہ ہے کہ یہ زندگی کی نعمت کی توہین ہے. اس لیے کہ کھانا پینا تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے عقل کی بھی ضرورت نہیں، شعور کی بھی ضرورت نہیں. عقل کی بھی ضرورت نہیں، شعور کی بھی ضرورت نہیں، کسی کمال کی بھی ضرورت نہیں. وہ انسان کی زندگی کا مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھتے نہیں بہت عقل والا جوتیاں چٹکا رہا ہوتا ہے اور انگوٹھا چھاپنے والا کروڑوں کا مالک ہوتا ہے. دیکھتے نہیں عقل و شعور رکھنے والا کبھی کبھی فاقے کر لیتا ہے، اور یہ بھیڑیا اور یہ سانپ بچھو کیسے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے، یہ شیر روز کیسے اچھا کھانا پینا کر لیتا ہے، گوشت سے مل جاتا ہے. تو اتنے طویل نعمت زندگی کی، اس کا مقصد کھانا پینا، یہ انسانی زندگی کی توہین ہے. یہ اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہے کہ اچھا کھا لے، اچھا پی لے، اچھا پہن لے، اچھا اکٹھا کر لے، اچھی دولت بنا لے. یہ اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا. اور پھر ایسی چیز ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جو اس زندگی کے تھوڑے سے حصے کے بعد اس کے ساتھ جا سکے. دولت کتنی اکٹھی کر لے، اس سے خوبصورت قبر تو بنا سکتا ہے، لیکن قبر کے اندر تو دولت نہیں جا سکتی. تو کیا مطلب؟ کچھ اس کا حصہ زندگی کا سمجھ کا، اور بقیہ زندگی کا حصہ مجنون پنا کہ بے مقصد زندگی جا رہی ہے. اگلا سفر بغیر مقصد کے. تو کھانا بھی اس کی زندگی کا مقصد نہیں، کمانا بھی اس کی زندگی کا ضروریات ہو سکتا ہے. یہ اس کی زندگی کی ضروریات ہو سکتی ہیں، مقصد نہیں بن سکتا. یہ زندگی کا مقصد نہیں بن سکتا. کہہ دیا جائے کہ زندگی کا مقصد عزت، شہرت، جاہ. ہمارے ہاں عزت اسے سمجھی جاتی ہے کہ لوگ اسے اچھا سمجھے، لوگ اسے اچھا سمجھے. یہ عجیب عزت ہے کہ جو اس کے اختیار میں نہیں. جب چاہیں لوگ اسے عزت والا سمجھیں تو یہ عزت والا ہو گیا، جب چاہیں اسے ذلیل سمجھیں یہ ذلیل ہو گیا. یعنی اس کی عزت بھی خیالی، اور وہ خیال بھی دوسروں کے اختیار میں کہ وہ ہار پہنا دے تو عزت والا، جوتوں کا ہار پہنا دے تو ذلیل.
ہمارے ہاں عزت کا معیار یہی ہے کہ لوگ اسے اچھا سمجھیں، لوگ اس کی تعریف کریں. تو یہ اس کا خیال ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھ رہے، اور عجیب یہ ہے کہ یہ خیال اس کا اپنا بھی نہیں. اگر عزت کی بنیاد یہ ہوتا کہ میں اپنے خیال میں اچھا لگوں تو پھر کم از کم یہ خیال پکڑ کے بیٹھ جاتا اور ہمیشہ سمجھا میں عزت والا ہوں. لیکن یہ خیال بھی ایسا کہ دوسروں کا، کہ دوسرا مجھے اچھا سمجھ رہا ہے اور دوسری میری تعریف کر رہے ہیں، دوسروں کی نظروں میں بڑا مقبول ہوں. تو یہ ایسی بے بنیاد چیز ہے کہ جب چاہیں وہ تالیاں ماریں، جب چاہیں جوتا دکھا دیں، اس کے تو اختیار میں نہیں. میرے عزیزو، عزت کا ایک اصول یاد رکھو. بڑا دھوکہ ہوتا ہے لوگوں کو، ورنہ تو فنکاروں کی بھی ہماری نظر میں بڑی عزت، اداکاروں کو بھی بڑی عزت، لہو لعب کرنے والوں کی بھی بہت عزت، بلکہ جسم فروشوں کو بھی بڑی عزت، اگر جو معیار عزت کے ہم نے بنا رکھے. وہ بھی کہتی ہیں مجھے ایوارڈ ملتا ہے، وہی کہتے پوری دنیا میں میری شہرت ہے، دنیا میں میرا ڈنکا بجتا ہے، میرا طوطی بولتا ہے. یاد رکھیے، عزت کا معیار سمجھیے. عزت جو ہوتی ہے وہ عوام سے نہیں ہوتی، وہ آسمان سے ہوتی ہے. عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے، پھر اللہ کے مقبول بندوں سے ہو کے آتی ہے، پھر دھرتی میں اللہ کے محبوب بندوں کے دل میں ہوتی ہے. یہ عزت کا معیار ہے. عوام سے اٹھنے والی عزت یہ عزت نہیں ہے، یہ خیالی عزت ہے. آج تعریف کر رہے، کل جوتا دکھا رہے، آج تالیاں بجا رہے، کل جوتے دکھا رہے ہیں. عزت کا معیار وہ ہے اللہ کی طرف سے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں جاؤ میں نے فلاں سے محبت کی ہے. وہ پہلے آسمان پہ آواز لگا دیتے ہیں، فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ اس سے نیچے والے آسمان پہ آواز لگاتے ہیں. کرتے کرتے ساتویں زمین پر عزت کا چرچا ہو جاتا ہے، فرشتوں کیا عزت ہو جاتی ہے اس کی. اور پھر اللہ کے فرشتے دنیا میں پھیل جاتے ہیں. اولیاء، علماء ربانیین، اللہ کے پیارے اور اللہ کے مخصوص بندے، اس کے دل میں اس کی عزت آ جاتی ہے. اس کے دل میں اللہ ان کی عزت ڈالتا ہے، الہام ہو جاتا ہے اس کی عزت کا اور محبت کا. یہ اوپر سے آتی ہے، یہ محبت کا عزت کا اصول ہے، نیچے سے نہیں. ورنہ تو ہر کوئی کہے دیکھو جنہیں عوام کی طرف سے عزت ملی ہے اور اللہ کے ہاں عزت کوئی نہیں، اللہ کے مقبول بندوں کے ہاں عزت کوئی نہیں. دنیا میں ان کا طوطی بولا کرتا تھا، آج انہیں کوئی یاد بھی نہیں کرتا. لیکن عبد القادر جیلانی، علی اجویری، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، یہ اللہ کے وہ مقبول بندے، صدیاں ہو گئی گزر گئی، عزت آسمان سے ان کے آئی ہے. آج بھی اللہ کے نیک بندوں میں دلوں میں ان کی عزت موجود ہے. صدیاں گزر گئی. فقہا کی عزت، محدثین کی عزت، اولیاء کی عزت، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت، انبیاء کی عزت، یہ عزت کے سلسلے اوپر سے ہیں. صدیاں گزر گئیں، یہ بے نام و نشان نہیں ہوئے. آج بھی عزت احترام سے نام لیا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ، محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ. یہ عزت اوپر سے آئی ہے.
اور میرے عزیزو، یہ رہتی دنیا تک رہتی ہے، یہ خیالی عزت نہیں ہے، ورنہ جو لوگوں کے خیال سے عزت ہے، کتنے آئے اور ختم ہو گئے، ان کی تو اولادیں بھی انہیں یاد نہیں کرتی، یہ جائے کہ کوئی اور یاد کرے، ان کی تو اولادیں بھی انہیں یاد نہیں رکھتی۔ عزت کا اصول آسمانوں سے ہے، وہاں سے عزت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو خیال ہے نا، خیالی عزت کہ لوگ میری عزت کر رہے ہیں، اگر یہ عزت کا معیار ہے کہ لوگ ہیں، اگر یہ پیمانہ ہے، تو پھر کتنے کفار ہیں دنیا میں، ان کی بھی بڑی شہرت ہے، دنیا میں ان کے بھی بڑا شہرہ ہے، ان کے بھی بڑے تذکرے ہیں، وہ بھی لاکھوں ہزاروں کا مجموعہ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ یہ عزت کا معیار نہیں ہے، عزت کا معیار یہ ہے جو آسمانوں سے آتا ہے، زمین سے اوپر کی طرف نہیں جاتا، آسمان سے اوپر سے زمین کی طرف آتا۔ تو یہ زندگی کا مقصد کہ شہرت ہو جائے، عزت مل جائے، شہرت مل جائے، عزت مل جائے، اور وہ بھی ایسی عزت کہ لوگوں اپنے خیال میں، لوگوں کے خیال میں اچھا لگوں۔ تو میرے عزیزو، اس کی بھی کوئی بنیاد کوئی نہیں، یہ بھی زندگی کا نصب العین نہیں ہو سکتا، یہ بھی زندگی کا، اس لیے کہ مر گیا تو کون پوچھتا ہے، لیکن سبحان اللہ، جو واقعی زندگی کا مقصد ہے، اور اس بنیاد پر جب اللہ عزت دیتا ہے تو وہ عزت قبر میں بھی ہوتی ہے، وہاں بھی استقبال ہوتا ہے، وہ عزت معاشر کے میدان کے اندر بھی ہوتی ہے، وہ عزت جنت کے اندر بھی ہوتی ہے، وہ اعزاز و اکرام آخرت کے ہر عالم میں ہوتا ہے، اور پھر اللہ اس کا تذکرہ خیر دنیا میں اپنے مقبول بندوں کے دلوں میں رکھ دیتا ہے، وہ ہمیشہ اسے محبت اور عظمت کے ساتھ یاد کرتے، ہمیشہ محبت اور عظمت کے ساتھ یاد رکھتے ہیں۔ تو کوئی کہے کہ زندگی کا مقصد کھانا پینا، میں نے عرض کیا میرے عزیزوں، وہ تو درندے بھی اچھا کھا لیتے ہیں۔ کوئی سمجھے کہ شہرت اور واہ واہ یہ زندگی کا مقصد، تو اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں۔ تو سچ ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس ذات نے پیدا کیا ہے اس سے بہتر ہماری زندگی کا مقصد کون جان سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے خیال سے ایک زندگی کا مقصد طے کریں گے، اور ہمارا علم بھی ناقص، سمجھ بھی ناقص، اللہ جس کے سامنے ہمارا حال بھی، ہمارا ماضی بھی، ہمارا سارے عالم بھی، ہمارے سارے وطن بھی، جہاں جہاں ہم نے یہاں سے منتقل ہو کے جہاں جانا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، تو پھر اسی ذات نے ہماری زندگی کا مقصد تجویز کیا ہے، اسی ذات نے ہماری زندگی کا مقصد تجویز کیا ہے کہ نہ تمہارے زندگی کا مقصد کھانا پینا ہے، نہ دولت اکٹھی کرنا ہے، نہ جاہ اور شہرت کے پیچھے لگنا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد وہ ہے کہ زندگی اتنی طویل ہے، ساری طویل زندگی میں وہ مقصد بھی ساتھ ساتھ چلے، اور وہ ایک ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے اس انسان کو اپنی اطاعت اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہ اطاعت اور عبادت دنیا کے عالم کے اندر بھی ہوگی، اور حدیث میں آتا ہے کہ نماز کی حالت میں مرا، ذکر کی حالت میں مرا، تلاوت کی حالت میں مرا تو قبر میں بھی اسی حالت میں جائے گا، معاشر میں بھی اسی حالت میں اٹھے گا۔ یہ عبادت جنت میں بھی ہوگی، ورتل، چڑھتا جا، قرآن پڑھتا چلا جا، یلہمون التسبیح، جنت میں غیر اختیاری طور پر
اس کی زبان سے اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح جاری رہے گی، یہ عبادت وہاں بھی رہے گی۔ تو زندگی طویل ہے، تو زندگی کا مقصد بھی ایسا ہے جو طویل ہے، جو ہمیشہ ساتھ رہے گا، اور وہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی عبادت۔ جب یہ عبادت کا لفظ آتا ہے تو اس کا تخیل بھی بڑا غلط پیش کیا گیا، بڑا غلط سمجھا گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ اب عبادت کے لیے ضروری ہے کہ دولت سے دستبردار ہونا پڑے گا، جنگلوں میں نکلنا پڑے گا، پہاڑوں میں رہنا پڑے گا، بس ہر وقت تسبیح لے کر مصلی پہ بیٹھنا پڑے گا۔ نا نا میرے عزیزوں، عبادت اور اطاعت ایسی ہے کہ اسلام نے کہا کہ انسان زندگی کے جس دائرے میں زندگی گزار رہا ہے، جس دائرے میں، اسلام نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ بس یہ بتایا کہ جس دائرہ کار میں ہے، بس یہ دیکھ لے کہ تیرے اللہ کی رضا اور تیرے اللہ کا حکم کیا ہے، تو اسی دائرے میں رہ کر اپنی زندگی کا مقصد پا سکتا ہے۔ ایک دولت مند ہے، اسلام نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ تجھے اللہ نے دولت دی ہے، تو زکوٰۃ دے سکتا ہے، تو صدقہ دے سکتا ہے، تو خیرات کر سکتا ہے، تو حج کر سکتا ہے، تو قربانی کر سکتا ہے، تو اپنی اس خوشحالی اور وسعت سے اللہ کا قرب کا بہت بڑا مقام پا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی غریب کی حوصلہ شکنی ہو، اسلام نے اسے حوصلہ دے دیا، اسلام نے اس غریب کو حوصلہ دے دیا، کہا یہ مالدار ابھی حساب و کتاب اسے درپیش رہے گا، اور یہ غریب 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ اس کے یوں حوصلہ بڑھا دیا کہ تو غربت میں رہ کر مقصد زندگی پا سکتا ہے، اسے کہا تو دولت میں رہ کر زندگی کا مقصد پا سکتا ہے۔ تجھے زندگی کا مقصد پانے کے لیے دولت سے دستبردار ہونا ضروری نہیں، اور غریب سے کہا کہ تیری کامیابی کے لیے امیر بننا ضروری نہیں۔ جس دائرہ کار میں ہے اسی میں رہ کر تو اللہ کا بن سکتا ہے، جو زندگی کا مقصد پا سکتا ہے، جس دائرے میں ہے۔ صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے، حدیث میں آتا ہے صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ صحت میں آدمی اللہ کی رضا، اللہ کی اطاعت خوب کر سکتا ہے۔ اب ایک بیمار کا دل پہ خیال آ سکتا ہے کہ میں تو یہ نیکیاں نہیں کر سکتا، لیکن اسلام نے اسے بڑا حوصلہ دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے ایک بندے سے کہے گا کہ تو دنیا میں میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا اور میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ کہے گا اللہ آپ رب العالمین ہیں، آپ ہر نقص سے پاک ہیں، کیا آپ کو بیماری، آپ کی تکلیف، آپ کی بیمار پرسی؟ فرما ہاں فلاں میرا بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی بیماری پرسی کے لیے آتا تو مجھے بھی تو اسے اپنے پاس پاتا، مجھے بھی اس کے پاس پاتا۔ تو بیمار کا حوصلہ بڑھا دیا کہ جو قرب تجھے اللہ کے ہاں حاصل ہے وہ صحت مند کو حاصل نہیں۔ فرمایا بیمار آدمی کے پاس تو اللہ رہتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھا دیا۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جسم پہ ایک پھوڑا نکلا اور ایسا تکلیف دیتا کہ آپ کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے، چت لیٹا کرتے تھے آپ۔ اسی حال میں آپ کھانا پینا قضاء حاجت سب پوری کرتے تھے، اور یہ آپ کا طویل ترین بیماری کا موسم تھا جسے 33 سال ہو گئے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کروٹ بھی نہیں لے سکتے، لیکن جو بھی آتا عیادت کے لیے تو وہ دیکھ کر حیران ہوتا کہ چہرہ پھول کی طرح کھلا ہوا ہے،
چمک، اطمینان، سکون، پھول کی طرح چہرہ کھلا ہوا. تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ اتنی بڑی آزمائش اور اتنی طویل آزمائش کہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا، کھانا پینا قضاء حاجت سب اسی حالت میں. تو کہا ہاں میرے اللہ نے میرے لیے یہ چاہ لیا، میں نے بھی اللہ کے اس فیصلے پر اللہ کی چاہت کو پسند کر لیا. اب کیا ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ سارا عالم میرے سامنے کھل گیا ہے اور اللہ کے فرشتے آ کے مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں. تو بیمار بیماری میں رہ کر اپنی زندگی کا مقصد پا سکتا ہے، اور صحت مند صحت میں رہ کر اپنی زندگی کا مقصد پورا کر سکتا ہے. یعنی اسلام میں اتنی وسعت ہے کہ زندگی کے جس دائرے میں زندگی گزر رہی ہے، یہ زندگی کا مقصد ایسا ہے کہ وہ پورا کر سکے. بس یہ دیکھ لے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی چاہت اس میں کیا ہے، یہ دیکھ لے. تو میرے عزیزو، یہ زندگی کا مقصد ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے اور یہ دیکھے کہ میرے اللہ کی چاہت اور اللہ کی پسند کیا، اور اس کی اطاعت میں لگ جائے. باقی جتنی زندگی کی ضروریات ہیں وہ اسی مقصد کے پورا کرنے کے لیے اور اسی مقصد کی آسانی کے لیے، اسی مقصد کی آسانی کے لیے ہے. لیکن زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی اطاعت ہے. یہ مقصد اللہ کی طرف سے طے ہے. جیسے یہ انسان اپنے ارادے سے دنیا میں نہیں آیا، اور سچی بات ہے اپنے ارادے سے جائے گا بھی نہیں. تو اسی اللہ نے جس نے اسے بھیجا ہے، جو اسے آگے لے کے جانے والا ہے، اسی اللہ نے اس کی زندگی کا یہ مقصد بھی تجویز کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. کہ تو نے زندگی کے جس دائرے میں رہ رہا ہے، تو نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، یہ تیری زندگی کا مقصد ہے. اگر اس مقصد کے ساتھ چلا گیا، دولت بھی مبارک اور غربت بھی مبارک، اور صحت بھی مبارک اور بیماری بھی مبارک، زندگی بھی مبارک، موت بھی مبارک. بس اوقات آدمی سوچتا ہے زندگی ہے تو سب کچھ ہے، زندگی ہے تو سب کچھ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے کو بھی حوصلہ دیا ہے. فرمایا الموت تحفۃ المومن، مومن کے لیے تو موت بھی تحفہ ہے، تاکہ وہ بھی غم زدہ نہ ہو. مومن کے لیے تو موت بھی تحفہ ہے. تو زندگی کا مقصد ہے اللہ کی اطاعت، وہ ہے تو پھر غربت میں بھی گھاٹا کوئی نہیں اور دولت میں بھی نقصان کوئی نہیں، صحت میں بھی کوئی نقصان نہیں، اور سچ ہے میرے عزیزو بیماری اور آزمائش کے اندر بھی پھر کوئی گھاٹا نہیں. پھر نہ زندگی میں کوئی پریشانی ہے، نہ موت کوئی غم کی چیز ہے، سبھی پھر تو مبارک ہے، پھر تو سبھی مبارک ہے. اگر زندگی کا مقصد یہ چل رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت چل رہی ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے. تو میرے عزیزو، ہم اپنی زندگی اس مقصد کے سامنے رکھ کے گزاریں، اللہ کے لیے اس مقصد کو سامنے رکھیں، پھر زندگی میں کوئی گھاٹا نہیں. اس لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک مومن کے لیے دنیا میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں. ایک مومن کے لیے دنیا میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کا مقصد حاصل ہے. تو کچھ چلا گیا تب بھی نقصان کوئی نہیں، اگر اس میں اللہ کی اطاعت اس نے کر لی تو، صبر کر لیا تو. کچھ مل گیا، شکر کر لیا، اللہ کی اطاعت کر لی، تو نہ چلے جانے میں اس کا نقصان ہے، نہ مل جانے میں کوئی نقصان ہے.
اس لیے کہ مقصد تو چلے جانے میں بھی پورا ہو گیا، صبر ہو گیا، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گیا، اپنے اللہ کے فیصلے کو عین مصلحت اور حکمت سمجھ لیا، تو اسے تو مقصد حاصل ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے ایک دنیا میں اس مومن کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس مومن کا کوئی نقصان نہیں ہو، اس لیے کہ اس کا ہر حال میں نفع ہی نفع ہے۔ دیکھو نا میرے عزیزو، اگر یہ زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت بن جائے تو بتاؤ دنیا کا بھی غم ہمیں لگ سکتا ہے؟ کوئی دنیا کا بھی غم لگ سکتا ہے ہمیں؟ اور آج لگی ساری دنیا کے غم ہے۔ ایک تو سارے دنیا کے غم لگے ہیں، اور دوسرا میرے عزیزو جس سے شکوہ ہے، جس سے ناراضگی ہے، جس سے تلخی ہے، ہاں، اور جس سے تعلقات خراب ہیں، اس کی وجہ بھی دنیا ہی ہے۔ جس سے بھی خفا ہے، جس سے بھی ناراض ہے، اس کے پیچھے بھی دنیا ہی ہے۔ کوئی اس لیے نہیں کسی سے خفا کہ یہ بے دین ہو گیا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے ماحول سے مجھے میرے دین کو خطرہ ہے، اس لیے نہیں خفا۔ خفا ہونے کی وجہ بھی دنیا ہی ہے۔ تو ہمارے تو غم اور ہم کی وجہ ہی دنیا بن چکی ہے، اس لیے کہ بدقسمت اسی زندگی کا مقصد ہی دنیا بن چکا ہے۔ تو اللہ نے ہماری زندگی کا مقصد طے کیا ہے، وہ اللہ کی اطاعت ہے، وہ اللہ کی اطاعت۔ ہم اپنی زندگی اس کو سامنے رکھ کے گزارے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے بس، اور جس دائرہ کار میں زندگی گزر رہی ہے اس میں یہ دیکھا جائے کہ میں نے اپنے اللہ کی اطاعت اس میں کیسے کرنی، میں نے اپنے اللہ کی اطاعت کیسے کرنی۔ جس دائرہ کار میں زندگی گزارا، ملازم ہے، تاجر ہے، زارع ہے، دکاندار ہے، ماتحت ہے، ذمہ دار ہے، یہ دیکھ لے کہ اس میں اللہ کی اطاعت کیا ہے، میں نے وہ پورے کرنی ہے۔ تو میرے عزیزو یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد، اللہ کی اطاعت۔ اور ابھی ان قریب 5-6 دن کے 4 دن کے بعد ایک خاص عشرہ آ رہا ہے جو اللہ کی اطاعت اور عبادت کا خاص موسم ہے، عشرہ ذی الحجہ، جو اللہ کی عبادت اور اطاعت کا خاص موسم ہے۔ بس اوقات اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازنے کے بہانے ڈھونڈتے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ پالے، تھوڑے وقت میں زیادہ پالے۔ تو یہ عشرہ ذی الحجہ جو 1 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے اور 10 ذی الحجہ تک رہتا ہے، یہ عبادت اور اطاعت کا ایک خاص موسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان دنوں کے اندر عبادت افضل ترین عبادت ہے، اور فرمایا ایک دن کا روزہ ایسا ہے جیسے سال بھر کا روزے رکھے، اور اس کی ایک رات کی عبادت اجر و ثواب کے لحاظ سے ایسا ہے جیسے کہ لیلۃ القدر کی عبادت ہے۔ اس کے ایک دن کی عبادت روزہ ایسا جیسے 1 سال کے روزے کے برابر، اور جس کی ایک رات کی عبادت اجر و ثواب کے لحاظ سے ایسی جیسے کہ شب قدر کی بقدر۔ اور عرفہ کا روزہ 9ویں تاریخ کا، اس کے بدولت اللہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ خاص موسم ہے عبادت کا۔ اس میں کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اس موسم کی ایک خاص عبادت انجام دیتے ہیں جو صرف اسی موسم میں ادا ہوتی ہے، اور وہ حج کی عبادت ہے۔ حج کی عبادت ہے، اور اس حج کی عبادت میں وہ خوشبو بھی نہیں لگاتے،
وہ سلا ہوا کپڑا بھی نہیں پہنتے، وہ بال بھی نہیں کاٹتے، وہ ناخون بھی نہیں کاٹتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ان پر ایک خاص بارش ہوتی ہے رحمت کی. لیکن جو دور دراز مسلمان رہتے ہیں، اگر ان اللہ کے ان بندوں کی تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لیں گے اور یہ بھی ناخون نہ کاٹیں ان 10 دنوں میں اور بال نہ کاٹیں، اور اس سے پہلے اپنے بال اور ناخون کاٹ لیں اور ان 10 دنوں کے اندر ان کی مشابہت میں یہ عمل نہ کریں، تو اللہ رب العزت ان کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں فرمائے گا. کہ پہلے سے اہتمام کر لیا، بال کٹوا لیے، ناخن کٹوا لیے، تو وہ جو اللہ کے دربار میں حاضر ہونے والے مسلمان ہیں ان سے تھوڑی سی مشابہت اختیار ہو گئی، تو اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو نوازنے کے، بہانے ڈھونڈتا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ان دنوں کے اندر ایک بات سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کسی چیز میں کچھ نہیں رکھا، کسی چیز میں کچھ نہیں رکھا، جو کچھ رکھا ہے وہ میرے حکم کے ماننے میں رکھا ہے، میرے حکم کے ماننے میں رکھا ہے. اب نظافت، صفائی ہر موقع پہ اسلام کی تعلیم ہے، لیکن یہاں فرمایا نانا حاجی سے کہا تم نے میلہ کو چلا ہی رہنا ہے، ہاں، اور خوشبو بھی نہیں لگانی، خوشبو والا صابن بھی استعمال نہیں کرنا، بال بھی خوشبو والے صابن سے صاف نہیں کرنے، ناخون بھی نہیں کاٹنے، بال بھی بڑھنے دے. اور جو دور دراز مسلمان رہ رہے وہ بھی اس میں ان کی مشابہت کر رہے، اللہ انہیں بھی نواز دے رہا. تو یہ بات سمجھائی کہ اصل چیز ہے میری اتباع، میری اتباع کرو گے تو میں اس حال کے اندر بھی نواز دوں گا. اصل اتباع ہے. کہ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی اتباع کرنا، یہ دین ہے، یہ زندگی کا مقصد پورا ہو رہا ہے. اور بلکہ علماء نے لکھا کہ جو حج کی موسم ہے اور یہ حج کی عبادت ہے، یہ تو سراسر انسان کی تربیت ہے، سراسر انسان کی تربیت. اور مسلمانوں کو ان کا دین سمجھایا جاتا ہے کہ اب ایک آدمی عرفات میں سارے حجاج اکٹھے ہیں اور بیت اللہ بالکل خالی ہے. اب یہ کہہ دے سارے لوگ عرفات میں اکٹھے ہیں، میں جا کے بیت اللہ سے چمٹ جاؤں اور یہیں اکیلے نماز پڑھوں، تو میرے عزیزو اس کو 1,00,000 نماز ثواب تو کجا، اسے شاید حج کا ثواب بھی نہ ملے. کیوں؟ اس لیے کہ آج اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ جہاں اللہ نے کہا ہے کہ آج اس میدان میں ٹھہرنا ہے وہاں ٹھہرے گا تو اطاعت ہوگی، تب اللہ کیا یہ مقبول ہوگا. تو بتایا نہ اس میدان میں کچھ رکھا ہے، نہ بیت اللہ میں کچھ رکھا ہے، ہاں رکھا اللہ کی اطاعت میں ہے. جہاں اللہ کا حکم پورا ہو گیا وہ اطاعت ہو گئی، وہ اطاعت ہو گئی، وہ عبادت ہو گئی. جہاں اللہ کا حکم پورا کر دیا وہ عبادت ہو گئی، وہ اطاعت ہو گئی. اب چاہے وہ بازار میں ہو، چاہے وہ میدان میں ہو، چاہے وہ بیت اللہ میں ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ دکان پہ ہو، چاہے وہ فیکٹری کے اندر ہو، اللہ کا حکم پورا کر دیا وہ اطاعت ہو گئی. اب وہ کہیں بیت اللہ خالی ہوگا، حجر اسود کو بوسہ دوں گا، میں یہیں بیٹھا رہوں تنہا، عرفات نہ جاؤں تو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو یہ دین کی حقیقت سمجھائی کہ اطاعت کرنا اللہ کی، یہ ہے زندگی کا مقصد، یہ ہے عبادت کہ اللہ کی اطاعت کرنی. اس لیے کہ بسا اوقات آدمی اپنے خیال سے جیسے کہتے ہیں نا میاں حلال کمانا بھی تو عبادت ہے،
کیا کہتے ہیں؟ حلال کمانا بھی تو عبادت ہے. تو نماز کا وقت اور ایک آدمی تلاوت کر رہا ہو تو اللہ کی اطاعت اب تلاوت کرنا نہیں، اب نماز پڑھنا ہے. اب قرآن بھی پڑھے گا تو اطاعت نہیں ہوگی، اب اطاعت یہ کہ نماز پڑھ رہے، حکم پورا کرنا ہے. تو دکان پہ بیٹھے حلال کما رہا ہے کب تک؟ جب تک کہ اللہ کا دوسرا حکم نہ آئے. جب دوسرا حکم آ گیا تو پھر یہ دکان پہ حلال کمانا حلال نہیں ہوگا. اب اطاعت یہ ہے کہ جاؤ اللہ کا حکم پورا کرو. اب یہ عبادت نہیں ہوگی، اب یہ اطاعت نہیں ہوگی. اب یہ حلال کمانا اطاعت اور عبادت نہیں رہے گی. اب اطاعت یہ ہے کہ اللہ کا حکم یہ کہ جاؤ اللہ کا حکم پورا کرو. تو دین سمجھایا جا رہا کہ اطاعت کرنا اللہ کی یہ دین ہے. اپنے مزاج سے اپنے خیال سے کسی کو دین سمجھنا یا عبادت سمجھ لینا یہ دین نہیں ہے. جیسے مغرب کی نماز ہے، کوئی یہ خیال کر لے آج بڑا جی چاہ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، آج 3 کے بجائے 4 پڑھ لیتے ہیں. اور ظاہر ہے چوتھی رکعت میں اس نے کوئی برا کام تو نہیں کیا، تلاوت بڑھا دی، تسبیحات بڑھا دی، 2 سجدے بڑھا دیے، لیکن سب کہیں گے نماز نہیں ہوئی. اب وہ الجھنے لگے کہ میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، سارے اچھی کام کیے ہیں میں نے. تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ عبادت صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس طریقے سے نہ اللہ نے بتایا ہے نہ رسول اللہ نے کیا ہے. نہ اللہ نے بتایا ہے نہ رسول اللہ نے کیا ہے، اس لیے یہ اطاعت نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزو، کوئی بھی ایسی شکل جو اللہ نے نہ بتائی ہو، رسول اللہ نے نہ کی ہو، اور کہہ کہ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ بھی کر لیا جائے، اس کے کر لینے میں کیا حرج ہے؟ اس کے کر لینے میں کیا حرج ہے؟ تو میرے عزیزو، حرج یہی ہے کہ دین کی شکل بدل جائے گی، دین کی شکل بگڑ جائے گی، دین کے اندر بدعات کو رواج مل جائے گا، دین کے اندر بدعات کو رواج مل جائے گا. اس لیے کہ زندگی کا مقصد اپنی چاہت کو پورا کرنا نہیں، زندگی کا مقصد تو اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا. تو اللہ کا حکم پورا کرنا میرے عزیزو، زندگی کے جس دائرے میں ہیں یہ پورا کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نماز بھی میری عبادت ہے، قربانی بھی میرے لیے، لیکن اللہ کو جو مطلوب ہے ہم سے وہ تو یہ ہے کہ ہمارا جینا بھی اللہ کی پسند کا ہو، ہمارا مرنا بھی اللہ کے پسند کا ہو. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جینا بھی اللہ کی خاطر ہو، مرنا بھی اللہ کی خاطر ہو. یہ مطلوب ہے اللہ کو ہم سے کہ ہم اپنی زندگی کا یہ نصب العین بنائیں، یہ مقصد بنائیں، اور اس کو سامنے رکھ کر اپنی پوری زندگی کی ترتیب بنائی جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت ہے بس. اب اس مقصد کے تحت زندگی کی ضروریات پوری ہو، مبارک. اور سچ یہ ہے کہ زندگی کی ضروریات پوری نہ ہو تب بھی مبارک، تب بھی مبارک. زندگی کی ضروریات پوری ہو تب بھی مبارک، نہ پوری ہو تب بھی مبارک. اس لیے کہ یہ دنیا کا آنے کا اسے مقصد حاصل ہو گیا، زندگی کا مقصد اسے حاصل ہو گیا، تو اس کا کوئی نقصان نہیں. جیسے ایک بچہ، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے امتحان گاہ کے اندر اس کا پیپر اچھا ہو جائے، لیکن وہاں پانی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، چائے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، پنکھی کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اگر یہ سب چیزیں مل جائیں، پیپر اچھا ہو جائے تو کہتا ہے بہت اچھا ہوا. لیکن اگر ان میں سے کوئی چیزیں نہ ملیں لیکن پیپر اچھا ہو جائے تو کیا کہتا ہے؟ ارے یار پیپر تو اچھا ہو گیا نا، چائے نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، پنکھا بند تھا تو کیا ہوا، پیپر تو اچھا ہو گیا.
اور میرے عزیزوں اگر وہاں چائے پیتا رہے، مشروبات پیتا رہے، پیپر حل کیے بغیر آ جائے، پیپر حل کیے بغیر آ جائے تو کوئی اسے کامیاب نہیں کہے گا، عقل مند نہیں کہے گا، سمجھدار نہیں کہے گا۔ تو میرے عزیزوں زندگی کی ساری ضروریات مل جائیں، مقصد پورا ہو جائے بہت اچھا، اور زندگی کے ضروریات میں کمی رہ جائے، زندگی کا پرچہ مکمل ہو جائے تب بھی مبارک، تب بھی مبارک۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہنے لگے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہ اس کی زبان سے جملہ اس وقت نکلا جب اس کے جسم سے خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ کہنے کا فزت ورب الکعبہ، تو ایک کافر سن رہا تھا، اسے یہ بالکل سمجھ بھی نہیں آئی بات کہ یہ عجیب آدمی ہے، اس کا گھر اجڑ گیا، اس کی اولاد یتیم ہو گئی، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کا کاروبار اس سے چھوٹ گیا، دولت یہیں رہ گئی، مال و دولت سب یہیں رہ گیا، اور کہتا ہے میں فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا۔ تو اسے ایک ایمان والے نے بتایا کہ یہ تمہیں سمجھ میں آئے گی نہیں، بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ جس مقصد کے تحت یہ زندگی گزار رہا تھا، اسی مقصد کے خاطر اس کی آج موت آ گئی، تو اس کا نہ جینا نقصان کا، نہ اس کا مرنا نقصان کا۔ یہ جی رہا تھا تب بھی کامیاب تھا، یہ مر رہا ہے تب بھی کامیاب ہے۔ یہ زندگی گزار رہا تب بھی کامیاب تھا، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کر رہا تھا، اور آج زندگی کا ہار رہا ہے تب بھی کامیاب ہے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کی خاطر مر رہا ہے۔ اس کا نقصان ہے۔ فزت ورب الکعبہ۔ ارے میرے عزیزو، زندگی میں کوئی آزمائش آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اور صبر کرو اور خوش ہو جاؤ کہ الحمدللہ اللہ کی اطاعت ہو گئی، اب میرا کوئی نقصان نہیں، اللہ کی اطاعت ہو گئی، میں تو کامیاب ہو گیا، اس آزمائش میں بھی کامیاب، اس بیماری میں بھی کامیاب، اس دکھ کے اندر بھی کامیاب، اس پریشانی کے اندر بھی کامیاب، اس لیے کہ میں تو کامیاب ہو گیا، میں اپنے اللہ کو راضی کر لیا، میں نے صبر کر لیا، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گیا، میرا تو کوئی نقصان نہیں۔ تو میرے عزیزو، زندگی کے پر مقصد کے تحت گزارو، زندگی مقصد کے تحت گزارو، اور اللہ نے یہ موسم دیا ہے، اس موسم کی قدر کرو، عبادت میں اضافہ دکھاؤ، اللہ کو شوق دکھاؤ، عبادت کا رغبت دکھاؤ کہ واقعی ہی ہم عبادت اور طاعت کے شوقین ہیں، ہمیں آخرت کی فکر ہے، زندگی کے مقصد سے ہمیں لگاؤ ہے، اس موسم میں دکھاؤ، اپنے بچوں کو بھی، اپنے عورتوں کو بھی، گھروں کے اندر ماحول بنے عبادات کا۔ اللہ رب العزت بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے اتوار کو بھی انشاءاللہ بیان ہوگا، اگلے اتوار کو انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما، گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما، بری زندگی سے بری موت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پورے دین پہ چلنا آسان فرما۔ اے اللہ اپنی اطاعت عبادت ہمیں اپنی زندگی کا نصب العین، زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی اطاعت ہماری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح بنا، زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا، زندگی کے سارے فیصلے
اسی مقصد کو سامنے رکھ کے کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی اولادوں کی تربیت صحیح نہج پہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما۔ اے اللہ اس عشرہ مبارکہ کی خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرما، عبادت کا ذوق شوق نصیب فرما، جیسے آپ چاہتے ہیں ہمارا ذوق شوق اے اللہ اس انداز سے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما، برے لوگوں سے بری صحبت سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، بے حیائی فحاشی اور یعنی کی فتنوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم جو مسلمانوں میں یہ گندگی رواج دے رہے انہیں بھی ہدایت نصیب فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اہل پاکستان اہل اسلام کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ لقمہ حلال نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما۔ اللہ جو مسلمان اس آزمائش کی گھڑی میں ہیں اے اللہ ان کے لیے سہولت کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ ان کے اس آزمائش کی گھڑی کو اپنے فضل سے ختم فرما، اے اللہ ان سب کو اپنی طرف رجوع نصیب فرما۔ اے اللہ اس آزمائش کی گھڑی میں اہل پاکستان کو اپنی ذات کی طرف رجوع نصیب فرما، ہمیں ندامت استغفار توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے جو تیرے ہاں مقبول ہیں ان کی عظمت محبت قدر نصیب فرما، ان کی محنتوں کو قربانیاں قبول فرما کر دین کو سربلندی نصیب فرما۔ مولا مساجد کی مدارس کی مکاتب کے علماء کی حفاظت فرما، انہیں اپنوں کی حماقت سے غیروں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، سارے مسلمانان عالم پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔